ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا. اس تقریب میں بھی گیا ہوا تھا اور جنرل صاحب جو تھے وہ بڑے ماشاءاللہ ڈیشنگ لگ رہے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر اور دنیا کے ہر واک سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے. بڑی پروقار تقریب تھی اور ایس او پیز کا بڑا خیال رکھا گیا کرونا کی. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی سویلین ڈریس میں، آرمی چیف صاحب بھی سویلین ڈریس میں. میں نے تو ان کو پہلی دفعہ سویلین ڈریس میں دیکھا تو میں نے کہا کہ سویلین ڈریس میں تو آپ بہت زیادہ ڈیشنگ لگ رہے ہیں، وردی میں تو لگتے ہی ہیں. اور پاکستان کی کوئی ایسی خاص شخصیت نہیں تھی جو وہاں موجود نہ ہوئی ہو. پرائم منسٹر صاحب تھے، پریزیڈنٹ صاحب تھے. بڑی پروقار تقریب اور بڑا موقع ملتا ہے اس لیول پہ اکٹھے پولیٹیشینس ہوں، جرنلز ہوں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. وہاں پر شامی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، حسن نثار صاحب بھی تھے، ارشاد بھٹی صاحب بھی تھے صحافیوں میں. اور ان تینوں کی بڑی ہی پذیرائی ہو رہی تھی وہاں پہ، جس طرح لوگ لپک لپک کے ان کے پاس جا رہے تھے. شعیب اختر صاحب بھی، دنیا کے ہر واک آف لائف کے لوگ تھے. تو میں نے تو یہ شیئر کر لوں، بڑی زبردست تقریب رہی اور اسی طرح کے ایس او پیز ہونے چاہیے. آرمی چیف نے خود جو ہے وہ تھرو آؤٹ ماسک لگایا ہوا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا. تو باقی کی، کیونکہ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کرونا کی اب چوتھی لہر آ گئی ہے اور شادیوں کی پرمیشن تو ہے لیکن ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا. تو ویکسینیشن جس طرح کل کی تقریب میں بڑی ضروری تھی اور کرونا ٹیسٹ بھی اسی طرح جو آگے کی شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں اس سوسائٹی میں ان میں بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کل شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے ایک انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو اور اس کے اندر انہوں نے اپنا سارا مطمع نظر پارٹی کی کنفیوژن اور سب کچھ بتایا. ایکچولی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس وقت اور پہلی بڑی اپوزیشن پارٹی بہت سے لوگوں کے نزدیک نون لیگ، وہ اگر ڈویژن کا شکار ہے، وہ اگر خود احتسابی کا شکار نہیں ابھی تک ہوئی لیکن ڈویژن کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، تو یہ بھی اس ملک کے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک فیبرک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر اپوزیشن اس طرح آپس میں ہی ویک ہو جائے گی، اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہوگی، تو گورنمنٹ کو اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا، جو کہ بڑی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ کریڈیبل اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو شہباز شریف صاحب نے تو کل نواز شریف صاحب کی پوری جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ایک الگ ہی نیریٹو بیان کیا ہے. پہلے آپ وہ سن لیں اور اس کے جواب میں پھر نواز شریف صاحب نے بھی آج کچھ ٹویٹس کیے ہیں جو شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ تو نہیں کیے گئے لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. پہلے شہباز شریف صاحب کا سلیم صافی صاحب کا انٹرویو سن لیں. بڑی سگنیفیکنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک شخص کا قصور نہیں، کسی ایک ادارے کا قصور نہیں، ہم بھی اعلیٰ کار بنے. آئی تھنک اگر ان باتوں کو نواز شریف صاحب کی ان سپیچز کے ترازو میں رکھا جائے جو انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف، ان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے فوج کے ادارے کے حوالے سے کہیں، اور بہت سے لوگ نزدیک ٹارگٹ کیا گیا اتنے اہم اداروں کو جو پاکستان کی سینکٹری اور سیکیورٹی جن سے وابستہ ہے، تو یہ اس کا جواب شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں، فوج نہیں دے رہی، یہ شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں. اور وہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی اعلیٰ کار بنے تھے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، سب کچھ بھلا کے آگے چلا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب کی ٹویٹس میرے سامنے ہیں. باقی کی دو ٹویٹس تو انہوں نے اگر ہم چلا سکے وہ تو آسمان سے باتیں کرتی ہیں، مہنگائی وغیرہ، یہ تو انہوں نے پی ٹی آئی میں بات کی. لیکن جو شہباز شریف صاحب کے لیے بات کی ہے وہ یہ ہے، یہ جد و جہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے اور اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے. مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. یہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں میرا خیال سے، مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. مصدق ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی اصل میں آپ کی پارٹی کے اندر خلیجیں کون ڈال رہا ہے، پارٹی لیڈ کون کر رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی غلطیاں، تو نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی بات کیوں نہیں سنتے جبکہ شہباز شریف صاحب صدر ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے. میرے ساتھ علی نواز ایوان صاحب بھی ہوں گے، ارشاد بھٹی صاحب بھی ہوں گے. جب تک مصدق ملک صاحب ایک دو منٹ میں آتے ہیں تو بھٹی صاحب سے ذرا لیتے ہیں غیر جانبدارانہ تجزیہ. بھٹی صاحب، یہ شہباز شریف کی اپروچ کو آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کے اس ٹویٹ نے پھر اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے؟ اینڈ واٹ ول بی دا کانسیکوینس اگر سچویشن ایسی چلتی رہی؟ اس پارٹی کے لیے کیا کانسیکوینس ہے؟ کیا یہ خود بخود ڈویژن کا شکار ہو جائے گی یا یہ قائم رہے گی اس کنفیوژن کے ساتھ بھی؟ بھٹی صاحب. اچھا کامران بھائی، پہلا سوال چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیجیے گا، آگے جا کے جہاں سے جی چائے کاٹ لیجیے گا. پلیز شروع کریں آپ کی مہربانی. جی. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جان، جو کل شادی میں جو اصل پذیر آئی تھی یا اصل دلہا تھے وہ آپ تھے. شاہد صاحب کا انٹرویو اور آپ جس طرح آپ کی پذیرائی ہو رہی تھی، جس طرح ہر کوئی آ کے آپ کو مبارکبادیں دے رہا تھا، تو وہ میں تو جیلس فیل کر رہا تھا. یقین کریں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے، یہ آپ کی محبت ہے، جیلس نہیں ہے، محبت ہے. آپ اور
ایک باپ اور ایک بیٹے کا بھی انٹرویو تھا, ایک اینکر اور ایک اداکار کا بھی انٹرویو, اور آپ نے جس خوبصورتی سے کیا وہ کمال ہے. پہلی بات. دوسری بات, جو آخری وقت میں مجھے چھوڑ کے آپ نے جو فیصلہ لیا اس پر بھی آپ کو سلام. میں مجھے مجاہد اپنے مجاہد کے حوالے کر کے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کو کوئی سیریس نہ لیں. اچھا, یہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو ایسی گفتگوئی الحمدللہ کرتے ہیں, آئین شکنوں سے غلامی کا وقت ختم ہو گیا, لوٹوں سے نجات کا وقت ختم ہو گیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میں مل کر جمہوریت کو کندھا دیں گے اور ہم سارا کچھ کریں گے. اور پھر جب واپس آتے ہیں تو مشرف کے پستول بدل بھائی دانیال عزیز اس کو امیر مقام کو لے لیتے ہیں, دانیال عزیز صاحب کو لے لیتے ہیں, زاہد حامد صاحب کو لے لیتے ہیں, کس کو نہیں متا مانیکا کا وہی وہ ایک اس کا علاج کے بہانے اس کا وہ ایک بنا کے تو پھر سے وہی شروع کرتے ہیں اور پھر سے وہی لڑائی شروع کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کا یہ وتیرہ کار ہے. اب ہم اس پہ نہیں, مجھے تو کم از کم کوئی خوش فہمی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کو بھی سوائے 2-3 چیزوں کے سیریس نہ لیں. شہباز شریف صاحب بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں کہ ٹانگیں کھینچی ہم سارے, اعلیٰ کار بنے ہم سارے, اس حمام میں ننگے ہیں ہم سارے. اور پھر جب شہباز شریف صاحب کو اقتدار ملتا ہے تو چودھری نثار صاحب کے ساتھ مل کر 12 ملاقاتیں جنرل کیانی صاحب سے کرتے ہیں, اور حالانکہ ان کے مساق جمہوریت میں تھا کسی سرون جنرل کو نہیں ملنا. اور پھر جب نواز شریف سے پوچھا جاتا ہے وہ معصومیت سے کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا مجھے پتہ نہیں. یہ دونوں بھائیوں کا وتیرہ, ایک گڈ کاپ ایک بیڈ کاپ. لیکن اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آخری تو پھر اللہ نہ کرے ہو. 2018 میں بہتر حکمت عملی اپناتے تو نواز شریف شاید چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے. اب میری ایک تو مجھے اب جب بھی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو میں دیکھتا ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جھول ہے اس بات میں؟ ہاں جی نہیں, میں ابھی اس طرف آتا ہوں. مجھے جب بھی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھتا ہوں نا وضاحتوں, شکووں اور شکایتوں بھرا, تو مجھے اس میں رونا آ جاتا ہے کہ 2 مرتبہ میں پرائم منسٹر بننے سے رہ گیا, میں 1 مرتبہ وزیر اعظم بن چکا تھا الیکشن سے پہلے, کبھی نہ کہ نام فائنل ہو چکے تھے, ظالم دنیا داروں نے اور گھر والوں نے مروا دیا, میں نہیں بننا تھا. تو میری دعا ہے اللہ شہباز شریف صاحب آپ کو کسی نہ کسی دن وزیر اعظم بنائے, ہم سے یہ تو گلہ اترے کہ میں نہیں بنا. اچھا, بہتر حکمت عملی سے کیا مراد ہے شہباز شریف صاحب؟ بہتر حکمت عملی سے دوسرا سوال, پہلا بہتر حکمت عملی سے نہیں, مجھے صرف دو جملے آج تو آپ جو چاہے بولے, 2 جملے. نہیں, رات کو جو آپ نے مجھے چھوڑا تھا اکیلے اس کا تھوڑا سا تو ٹائم دے دیں. چلے بہتر حکمت عملی سے کیا مراد ہے؟ بہتر حکمت عملی سے بنانے سے کس نے روکا؟ کیا وہ یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ کو سنا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو سنا رہے ہیں کہ اگر ہم بہتر حکمت عملی پر چلتے تو آپ بہتر حکمت عملی پر چونکہ نہیں تھے ہم ہار گئے, اور آپ بہتر حکمت عملی پر چلتے, میرے کہنے کے مطابق چلتے تو آپ وزیر اعظم ہوتے. اچھا, نون لیگ اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ عمران خان الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے, دھاندلی سے سب کچھ ہوا ہے, مینڈیٹ جعلی ہے. تو آج شہباز شریف صاحب نے وہ سارا نیریٹو ختم کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری حکمت بری آگے چلنا چاہیے کی وجہ سے ہم ہارے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر بہتر حکمت یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نکالا ہے کہ دھاندلی نہیں, سلیکٹڈ, بالکل ٹھیک, ہم سلیکٹڈ ہوتے, ہم دھاندلی سے جیتتے, ہم لاڈلے ہوتے اور ہم وزیر اعظم ہوتے. بالکل. تو یہ سر یہ اب آپ کی ساری گزارشات جو ہیں یہ مصدق ملک صاحب کیا آخری بات, سیکنڈ لاسٹ بات, ایک جملہ کہ آپ نے کہا کہ اس کے کیا ہوں گے مضمر اثرات کیا ہوں گے. یہ جو اگر اپوزیشن اس طرح آپس میں لڑتی رہی, آپ خیال ہوتے تو میں یہ تو پارٹی کو آپس میں لڑ رہی ہے سر, اپوزیشن نہیں لڑ رہی ہے بھٹی صاحب. مجھے لگ رہا ہے ایک پارٹی آپس میں جس طرح جی بی کشمیر اور سیالکوٹ الیکشن جیتا ہے, اسی طرح یہ 1 پارٹی رول ہمیں نہ آگے بھگتنا پڑ جائے. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, یہ ایک شعر ہے گانے کا, میں آپ کو تم نہیں کہہ رہا لیکن وہ شاعر نے کہا ہے آپ کو, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو. تو میں ہوتا میں تو آپ کو آپ کہتا. میرے بھائی بات یہ ہے مصدق بھائی کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہم بھی اعلیٰ کار بنے, ہماری اسٹریٹجی غلط تھی. آخری والا پوائنٹ جو بھٹی صاحب نے اٹھایا, پہلے وہاں شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سارے گناہ دھو دیے علی نواز ایوان صاحب کی دھاندلی والی پارٹی کے الزام جو آپ لگاتے تھے. آپ کی اسٹریٹجی غلط تھی, دھاندلی نہیں ہوئی. اسٹریٹجی صحیح ہوتی تو آپ جیت جاتے. Put it this way.
اچھا مصدق ملک صاحب کے لیے ایک شعر میرا بھی ہے شہباز شریف صاحب بول دے بھٹی صاحب کل آپ بہت بڑے فنکشن سے ہو کے آئے, آج آپ کو معافی ہے, بولے میں نے مصدق ملک صاحب کی اپنے بھائی لاجیکل بھائی کی خدمت میں حاضر خدمت ہے, شہباز شریف صاحب کے انٹرویو سامنے رکھے, نواز شریف صاحب کے ٹویٹ دیکھیں, میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. ہم تو اس ہاؤس آف شریف کو دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے جی مصدق بھائی, مائک از ود یو. نہیں بھٹی صاحب, یہ جتنا دیکھا جا سکتا تھا, یہ آپ نے ہاؤس آف شریف کے متعلق نہیں کہا. اچھا جو نہیں دکھ رہا یہ تو آپ نے اس کے متعلق کہا ہے. واہ ٹھیک ہے, بالکل اس وجہ سے اس بات کو آپ چھوڑ دیں. شعر آپ نے بڑا حسب حال پڑھا ہے. میں بھٹی صاحب تو خیر, بھٹی صاحب تو ماشاءاللہ میرے مان لیا آج آپ کے ساتھ ہیں. مصدق بھائی میرے سوال کا آپ جواب دے دیں کہ اگر وہ بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر بہترین حکومت, سر آپ موقع دے دیں, موقع سر آپ موقع دے دیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو میں کیسے یہی گلہ ان کا کہ موقع دے دیں, یہی حاصلے وصول مصرا ہے, موقع دیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی مصدق صاحب شروع ہو جائیں پلیز. میں نہیں, شروع تو میں نہیں ہو سکتا, میں تو گزارش کر سکتا ہوں. شروع تو بھٹی صاحب ہو رہے ہیں, میں تو گزارشات کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں کل پریزیڈنٹ صاحب نے کی ہیں, شہباز شریف صاحب نے کی ہیں, وہ ٹھیک باتیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک مناسب حکمت عملی ہونی چاہیے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یہاں پہ اس ملک میں ہونی چاہیے. اس ملک کی سیاسی تاریخ کے اندر جس طرح کے وار کیے گئے ہیں آئین پہ اور ووٹ کے اوپر, وہ سب کے سامنے ہیں. آج آپ جو مرضی کہتے رہیں, گھماتے رہیں بات کو, دائیں سے پکڑیں کان, بائیں سے پکڑیں کان, لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جس کا تذکرہ جی ٹی روڈ والی تقاریر کے اندر نواز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں, آپ کو ایک کمیشن بنانا ہوگا. اس کے اندر 70 سال کے اندر جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں دیگر پارٹیز سے ہوئی ہیں, جو رول غیر جمہوری طاقتوں نے پلے کیا ہے, اس سب کے اوپر بجائے اس کے کہ میں اس کو پکڑ لوں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, جیسی زبان خان صاحب بولتے ہیں, ہمیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے. جس تفریق کا یہ ذکر کر رہے ہیں, مجھے تو اس ساری گفتگو میں وہ نظر نہیں آئی, کیونکہ مجھے یہ بات نظر آئی کہ میں نے نہیں کہا, میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری لائحہ عمل کے اندر ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہوں کہ انکریمنٹلی آگے بڑھیں آہستہ آہستہ, اور کچھ لوگ کہتے ہوں کہ فوری طور پہ بریک کے اوپر پیر رکھ دیں. لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو آئین کی اجارہ داری, اگر یہ ملک چلانا ہے, سلیقے سے چلانا ہے, اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, تو پھر آئین کو پامال نہ کیا جائے تو بہتر ہے. سر لیکن شہباز شریف صاحب یہ بات نہیں کہہ رہے, یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی ٹویٹ میں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آگے چلنا چاہیے, یہ آئین کی بالادستی وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اعلیٰ کار بنے ہیں, ہم نے بھی آئین وائلیٹ کیا ہے. جی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے ہمارے اوپر آپ بے شمار, میں آپ کے پروگرامز میں آتا رہتا ہوں, آپ نے کئی مرتبہ ہماری کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے, کئی دفعہ میں نے اعتراف کیا ہے, لیکن ہماری کوتاہیاں جو ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ملک آگے ہی نہ بڑھ سکے, اس میں کوتاہیاں ہی ہوتی چاہیے. آگے کیسے بڑھنا چاہیے آپ کے خیال میں, آپ بتائیں نا سر, آگے کیسے بڑھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں جس کا میرے خیال میں انڈیکیشن کل دی ہے شہباز صاحب نے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کمیشن بننا چاہیے. یہ جتنی باتیں ہم امپلیسٹلی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ کرتے ہیں کہ یار اچھا مصدق صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, مصدق صاحب میرا ایک سوال ہے, آپ بھی بڑے لرنڈ آدمی, آپ جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جب یہ بنا تھا اس کے اندر جن لوگوں نے کرپشن کی یا جرائم کیے یا ریشل ڈسکریمنیشن کی, انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کیا تھا. کیونکہ آپ کی پارٹی سے سوال ہو رہا ہے, علی نواز ایوان صاحب سے پوچھوں گا ابھی میں, آپ کی پارٹی کی قیادت کیا سچ بولنے کو تیار ہے عوام کے ساتھ؟ اگر انہوں نے کرپشن کی ہے وہ بتانے کو تیار ہے؟ اگر انہوں نے جی بتائیے. جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات تو برملا نواز شریف صاحب اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں, اور آج بھی پارٹی کی تمام سینئر قیادت شہباز صاحب کے انکلوڈنگ
یہی بات کر رہی ہے کہ دیکھیں اس ملک کو آگے بڑھائیں, ریگریس نہ کریں. آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف علی, میرا بھائی علی نواز اوان صرف بات کرے. ہمیں بھی کرنی چاہیے, 1990s کی بات کرنی چاہیے, 2000s کی بات کرنی چاہیے, ایگزائل کی بات کرنی چاہیے, ایگزائل میں جانے کی بات کرنی چاہیے, واپس آنے کی بات کرنی چاہیے. اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس ملک کو سنجیدہ طریقے سے آگے بڑھانے کا یہ طریقہ کار نہیں کہ میں علی نواز اوان پہ انگلیاں اٹھاتا رہوں جیسا کہ روز ہوتا ہے اور یہ مجھے ڈانٹتے رہیں. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ انگلیاں اٹھانے کا نہیں, بات صرف یہ ہے. نہیں مصدق بھائی میں نہیں مسکراتا, میں تو اس لیے ابھی بھی مسکرا رہا ہوں کہ پوائنٹ انگلیاں اٹھانے کا نہیں ہے, پوائنٹ اپنا سچ بتانے کا ہے عوام کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور جن لوگوں نے آج تک کورٹ کو سچ نہیں بتایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موقع اب ہمیں بنانا پڑے گا. یہ موقع اسی صورت سر یہ پوائنٹ آ گیا, علی نواز اوان صاحب جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ہم سب نہیں, وہ اس کے لیے عمران خان صاحب بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. علی نواز اوان صاحب آپ کی پارٹی کی قیادت, جی میرا مطلب جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, چلے ابھی نواز شریف صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیں گے لمحے کے لیے, کیا آپ نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں کہ اگر یہ آ کے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن میں بتا دیں کہ جی ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی, اور آپ بھی بتا دیں آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی یا نہیں, اس کے بعد آگے بڑھنے کو تیار ہے, یا آپ کہتے ہیں نہیں پہلے نواز شریف سزا مکمل کریں گے, مریم نواز سزا مکمل کرے گی, جلاوطنی ختم ہوگی, اس کے بعد بات ہوگی؟ یور ٹیک علی بھائی. سر دیکھیں, جس سسٹم کی روٹ ریکنسیلیشن جس ٹائم پہ آیا تھا ساؤتھ افریقہ, پاکستان اس سے بہت آگے ہے. پاکستان کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بھی اتنی تھوڑی سی کم تعداد موجود ہے جتنی گورنمنٹ کی موجود ہے. اب کس چیز پہ دیکھنا ہے, آپ نے پہلے دیکھنا کہ جھگڑا کس چیز کے اوپر. جھگڑا ہے کہ آپ کے انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے, تو اوکے آئے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, اور پرائم منسٹر فلور آف دی ہاؤس کہہ چکے ہیں آئے بیٹھتے ہیں, ہم نے ای وی ایم پروپوز کیا, آپ کچھ اور پروپوز کر دیں, اور آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بھی مداخلت ہے تو آئیں بیٹھ کے کوئی اچھا سا کوئی پیپر کوئی ڈرافٹ لے کے آئیں, اس کے اوپر بحث کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو نیب میں بہت ساری اصلاحات کرنی ہے. وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے 2000 کا جو یہ قانون ہے یہ پورا نہیں اتر رہا, آئیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, پلیٹ فارم موجود ہے, کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. انہیں سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہم سیاستدان کچھ کر سکیں تو ہمیں چاہیے کہ 1860 کا پینل کوڈ چینج کرنا ہے. پلیٹ فارم حاضر ہے, اور دونوں طرف کے لوگ چاہتے ہیں لوگوں کو ایک نیا جو شہباز شریف نے بات کی ہے اور جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہونا چاہیے, ایک نیا کمیشن نہیں بن سکتا, اور کیا عمران خان صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں پھر یار اب ری انوینٹ کر رہے ہیں نا, 1956, 1964, 1973, اور ایک دفعہ پھر ہم اس کام کے اندر چلے جائیں. یہ چینج لانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ہے نا گیون ہے, اور اس کے اندر دونوں کی نمائندگی برابر کی موجود ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم اسے بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. یہ تو نام ماننے والی باتیں نا جو مصدق بھائی کہہ رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے جو شہباز شریف کی تقریر کی اور جو نواز شریف کی اور جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیشہ گڈ کو بیڈ کو, بات اس سے آگے چلی گئی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ صرف بات ادھر نہیں, وہ جیسے میں کہوں نا وہ مانت چند کا بڑا مختارہ گال ود گئی ہے, تو ہمیں شاید گال ود گئی ہے. پھر ہمیشہ پارٹیز میں بھی کہا جاتا ہے, گھروں میں بھی کہا جاتا ہے, اخلاقیات کا درس بھی یہ ہے, نیور واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. آپ دونوں پارٹیز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں جہاں وہ اپنی ڈرٹی لینن پبلک میں دھو رہی ہیں, کہ شہباز شریف ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنے ان کے دل کے جو مسائل ہیں, جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی پارٹی کے اندر, وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور دوسری طرف نواز شریف کو وہی پلیٹ فارم لینا پڑتا ہے عوامی, اور وہ آ کے کہتے ہیں نہیں شہباز شریف جو تم بات کر رہے ہو غلط ہے. اور ہم اس کے اوپر جو ڈسکشنز کر رہے ہیں, بالکل صحیح آپ نے یہ انالیسس کیا ہے. جی کنٹینیو کریں پلیز. جی مہربانی, آپ سر میرے استاد ہیں, میں تو بڑے عزت بڑے احترام اور ڈر کے بات کرتا ہوں کہ فوراً آپ اس میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کل رات کی سٹوریاں سنانے لگ جاتے ہیں, اور مجھے مصدق بھائی کو فوراً بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. تو میں تو ڈر ڈر کے سنبھل کے بولتا ہوں. بھٹی صاحب سے بچ کے رہے, ان کا بہت سکہ چلتا ہے بھائی. میرے بھائی ہیں, آپ استاد ہیں, مصدق بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, دوستوں کی طرح ہیں, تو میں تو سوچ سمجھ کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سر یہ آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. جی پلیز, جی کنٹینیو. جی یہی تو میں کہنے کی کوشش یہی کر رہا تھا استاد محترم, کہ یہ بات آگے چلی گئی, اور کیوں چلی گئی ہے. دیکھیں ہم شروع سے یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ ہی سٹیکس کی سیاست کا ہے. ہم جب بھی سٹیک سے باہر سوچنے کی کوشش کریں گے
چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اسٹیک لڑ پڑا ہے. اب بات یہ سمجھ آ گئی نہ بیڈ کاپ کر کے نہ گڈ کاپ کر کے مسئلے حل نہیں ہونے والے, اور اب ہمیں سامنے آنا پڑے گا. اور یہ جو شہباز شریف اور جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں بالکل سامنے, کیونکہ آپ دیکھیں نا پہلے بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کیوں مشہور تھے. نواز شریف جیسے بھٹی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے, یہی بات کرتے تھے, سی او ڈی ہوتا ہے, پھر وہ کالا کوٹ پہن لیتے ہیں, پھر زبیر بھائی کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر سلمان شہباز جب نواز شریف انگلینڈ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں دیکھا شہباز شریف نے کیسا زبردست کام کیا, وہ وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد وہی نواز شریف دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ اس طرح کے ٹویٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ضیاء الحق کی جو آئین شکنی کو بھول جاتے ہیں, مشرف کی مین آئین شکنی کو بھول جاتے ہیں, پرسنل اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے سامنے. بٹ ان دا اینڈ جو میں خلاصہ کروں, جو سمرائز کروں عزت احترام کے ساتھ ڈر کے آپ کے پروگرام کے اندر, کہ گل ود گئی ہے شاید. اچھا گل ود گئی ہے, گل ودنے سے تھوڑا سا بتائیں. اجازت دیں جی مصدق صاحب جی 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 اگر ایک سیکنڈ مصدق صاحب میں ایک سوال فریم کر لوں یا آپ نے سیدھا چلے آپ کر لیں رسپونڈ کریں. جی میں ذرا کامنٹ کر لوں پھر. میں کہنا بات بڑھ گئی ہے, اب سوال فریم کرنے والی صورتحال نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے, چلو جی پھر سوال رہ گیا. کوئی بات نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لانڈری, یہ کپڑے جس کو آپ ڈرٹی لانڈری کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پبلکلی نہیں ہونی چاہیے, یہ پبلک کی ملکیت ہے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کمیشن بنائیں وہ پارلیمان میں نہیں بن سکتا. یہ بے شک پارلیمان میں بنے کمیشن, لیکن یہ کمیشن پبلک ہونا چاہیے. یہ تمام گفتگو جو ہم زیر لب کرتے ہیں, کبھی اشاروں میں کرتے ہیں, کبھی کنایوں میں کرتے ہیں, اگر ہم نے واقعی اس پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کو ہیل کرنا ہے, اگر ہم واقعی حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئین تو ہو یار جس کو سب قدر کریں, جس کے ارد گرد ہم پہیہ گھمانے کی کوشش نہ کریں, چکر دینے کی کوشش نہ کریں, کوئی تو ایک الیکشن ہو جس میں ٹرانسپیرنسی ہو, کوئی بہتر الیکشن ہو جائے. اگر یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں تو یہ لانڈری ہمیں پبلک میں ہی کرنی پڑے گی. مصدق صاحب بتاؤ مسئلہ کیا ہے یہ, دیکھیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو آپ کو, اگر آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا, گورنمنٹ کہے کہ جی آ جائیں آپ آئی ووٹنگ کے اوپر, کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ پرابلم یہ نہیں ہے. سوال جو آج کا پروگرام ہے نا جو چل رہا ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کی خبر آئی, ان کا اس کے بعد انٹرویو ہے, استعفے کی انہوں نے تردید کی, لیکن ان کے چہرے پر, ان کے جوابات میں کمپلیٹ کنفیوژن اور کمپلیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ موجود ہے. الیکشن کی اسٹریٹجی سے لے کے اب تک کی جو سیاست چل رہی ہے, جو نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں. تو چلے میں آپ سے یہ سوال پٹ کرتا ہوں کہ آپ بیسکلی تاریخ کی کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ میں نے یہ بات نہیں سنی. میں دوبارہ سنوایا تو آپ کو. یہ کہہ سکتے ہیں, آپ تاثرات کی بات کر سکتے ہیں, میری بات سنیں, آپ سنا دیں, میں سن لوں گا, لیکن میں نے یہ بات نہیں سنی جو آپ سنا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے, اس کا ایک ہی اینڈ گیم ہے, وہ ہے آئین کی بالادستی اور ووٹ کا تحفظ. ہمارے راستے, ہم کہتے ہیں یہ راستے سے بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا میں بریک سے پہلے. ہم نہیں کرنا, ایک سیکنڈ 10 سیکنڈ. جی دیکھیں جو بات ہم نہیں کرنا چاہتے وہ یہ کہ پنجاب تم لے لو, کہ پیس کو دے دو, ادھر مخلوط بنا دو, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. رائٹ. بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس ملک کو آگے چلانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو طے کریں. اور جس طرح یہ علی کہہ رہے ہیں, اگر علی یہ بات کرنے کو تیار ہیں, عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار ہیں, تو پارلیمان کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن اصل سوال پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہنا ویورز بڑا آسان ہے, لیکن بہت بڑی بات ہوگی کیا سب بندے آ کے یہ بتانے کو تیار ہوں گے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. اور شہباز شریف صاحب نے میرا نہیں خیال کسی کمیشن کی بات کی, اس میں سبھی پھنس جائیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یار چلیں آگے چلیں, اور مصدق ملک صاحب جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کہا یہ بات کی جو میں کہہ رہا ہوں, دوبارہ کلپ بھی چلوا دیں گے, لیکن وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص کا قصور نہیں, ایک ادارے کا قصور نہیں. تو یہ وہی جواب دے رہے ہیں جو نواز شریف صاحب ایک شخص یعنی کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ایک ادارہ یعنی آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور بتا رہے ہیں وہ کہ ہم سے غلطیاں ہوئی, ہماری اسٹریٹجی کی غلطی, اور ہم بھی اعلیٰ کار تھے اپنے زمانے کی اسٹیبلشمنٹس کے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ اس انٹرویو سے اور بعد میں نواز شریف صاحب کی ٹویٹ سے جتنا بھی کہہ دیں, یہاں مصدق ملک صاحب بیٹھ کے مسکرا بھی لیں, ہنس بھی لیں, ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں, نون لیگ کا اندرونی ڈویژن اور انٹلیکچول ڈویژن, پولیٹیکل ڈویژن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, جو اگلے الیکشن کے لیے تو یہ تحریک انصاف اڑا کے رکھ دے گی ان کو اگر یہ پوزیشن رہی ان کی. ایک بریک کے بعد. ایک ویک اپوزیشن, ایک کنفیوژن کا شکار بڑی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی لحاظ سے اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں. بھٹی صاحب بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, ایک لمحے کے لیے آپ بن جائیں ویل وشر اور وہ یہ صرف نون لیگ کے, اور وہ صرف یہ بتا دیں کہ
آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب کو سیٹ اسائڈ کر دینا چاہیے, تب پارٹی صحیح اسی انقلابی بیانیے پہ جائے گی اور وہ ڈیلیور بھی کرے گا 2023 کے الیکشن میں نون لیگ کے لیے, یا نواز شریف صاحب کو بالکل سائڈ پہ کر دینا چاہیے اور پارٹی کو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں متحد ہو جانا چاہیے؟ پروس اینڈ کونس نکال کے بتائیں, کیونکہ ماسز کی پاپولیرٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں, اور پارٹی شاید آدھی سے زیادہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یور ٹیک. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سیانے لوگ ہیں, یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, 40 سال سے اقتدار میں وقتاً فوقتاً رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے ان کا رول کیا ہے, نواز شریف صاحب کو پتہ ہے ان کا رول کیا ہے, مریم نواز صاحبہ اللہ انہیں کرونا سے صحت یاب کرے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کا رول کیا ہے. تو یہ اب تھوڑا سا ہاؤس آف شریف میں گدی نشینی کا جھگڑا ہے, پڑ گیا ہے, وہ گدی نشینی کا ظاہر ہے, صدر ہیں شہباز شریف نہیں سر, لیکن ایک لمحے کے لیے بھٹی صاحب ایک منٹ میں آپ سے چاہ رہا ہوں نا, ایک منٹ, مریم نواز کو سائڈ پہ کر دیں گے لمحے کے لیے, کیونکہ مریم نواز وہی کرتی ہے نواز شریف چاہتے ہیں. آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب فوکس کریں نا, دونوں میں سے کس کی سیاست کو نکالیں گے تو نون لیگ کامیاب ہو سکتی ہے 2023 میں, یہ سوال ہے. 2023 میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ مجھے, آپ کے پروگرام میں میں 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ پنجاب میں آگے تھی, لیکن جس طرح کی اب یہ جا رہی ہے, ایک ہوتا ہے انقلابی سیاست, ایک ہوتا ہے مفاہمتی سیاست, ایک ہوتا ہے انتخابی سیاست. نون لیگ ڈی ٹریک ہو گئی ہے اور کنفیژن کا نہ صرف شکار ہے بلکہ تضادات کا شکار ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, لڑائی شروع کرتے ہیں اینڈ تک نہیں پہنچا پاتے, ہاتھ ایک گریبان پر ایک پاؤں پر ہے. اب نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کے بغیر کریں کچھ بھی نہیں بچتا, شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کے بغیر کریں کچھ بھی نہیں بچتا. تو لہٰذا اب بہت مشکل وقت ہے. نواز شریف صاحب کو واپس آئیں تو کس طرح آئیں؟ بہت سارے کیسز ہیں, جیل ہے, مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. شہباز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا, مریم نواز صاحبہ ان سے زیادہ پاورفل ہیں پارٹی میں, تو اس لیے یہ کنفیژن یہ چلے گی. اور میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح کی یہ اپوزیشن ہمارے سامنے ہے, یہ مضبوط نہ ہوئی, ایک پیج پہ آپس میں نہ ہوئی, کنفیژن کی زیادہ بڑی, تو یہ علی اوان صاحب کی ون پارٹی ہمیں نہ بھگتنا پڑے اگلے 2023 میں. تو جس طرح یہ جیتتے جا رہے ہیں یا انہوں نے کر کیا ہے, تو اس لیے یہ کرنا باقی بھٹی صاحب ون وے چل رہا ہے. اچھا ہاں دوسرا کامران بھائی, ایک بات ہے کہ وہ ایک جملہ کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو آپ نے کہا ہے, آج عمران خان صاحب کا بیان اوپر شہباز شریف صاحب کی سپر لیڈ ہے, لیڈ عمران خان صاحب کی. ایک تو انہوں نے دسمبر میں مہنگائی مکاؤ پروگرام کا میں شروع کروں گا, مبارک ہو پوری قوم کو کہ دسمبر میں وہ انشاءاللہ شروع کریں گے اور ہماری مہنگائی ختم ہو جائے گی دسمبر میں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ 2 خاندانوں نے بے شرمی سے پیسہ لوٹا, ادارے تباہ کیے, اب چیخیں نکل رہی ہیں. اب ایک طرف وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ابھی تک کہ یہ 2 خاندانوں نے سارا کچھ لوٹا ہے اور اس میں بڑی حد تک صداقت ہے. دوسری طرف تضادات کیا ہیں کہ کرپشن کے خلاف میرے قائد نے جہاد شروع کیا ہوا ہے اور پنجاب میں کھلی کرپشن ہو رہی ہے, اور ادھر کے پی میں کھلی کرپشن ہو رہی ہے, اسلام آباد میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں. اور کب تک کسی کو NRO نہیں دوں گا, آٹا, گندم, چینی, پٹرول, ادویات سب کابینہ میں بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. کب تک عوامی درد اور کب تک عوامی درد محسوس سے دور روگردانی کروں گا؟ یوٹیلٹی سٹور سے آٹا گھی لینا مشکل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. آپ نے بس اب آخری جملہ نہیں کہنا. مصدق ملک صاحب, آپ کی پارٹی کو لیڈ کون سا نیریٹو کر رہا ہے اس وقت؟ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ایک نہیں ہیں. پلیز, یہ ہم لوگ انسلٹ ہوتی ہے کامن سینس کی جب آپ کہتے ہیں دونوں ہی ایک ہیں. وہ انٹرویو دے کے ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم دونوں ایک نہیں ہیں, ہمارے نظریات ڈیفرنٹ ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کو ایونچولی لیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ کنفیوژن آج یہاں دور کر دیں پروگرام. اگر تو آپ اجازت دیں تو میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ ذرا ایکو آ رہی ہے, اس کو ٹھیک کروا لیں پلیز. تو آپ کی اجازت سے کروں گا. سر بتائیے. بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہماری پارٹی کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے. آج نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کے اندر بھی وہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشنز جس طرح کے ہو رہے ہیں, یہ آج نہیں ہو رہے, 1990s میں بھی ہوئے ہیں, 2000 میں بھی ہوئے ہیں. آپ
سکندر مرزا سے شروع ہو جائیں تو چلتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں کیا آپ نے ڈھکی چھپی بات ہے یار, یہ تو فضول بات ہے. یہ بھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے کہ نہیں یہ بات. اگر کوئی بات کرنی ہے, شہباز صاحب نے بھی کل کہا کہ میں طاقت کے لیے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا, یہی کل انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے. مجھ سے بات کرنی ہے تو آئین کی کریں, ووٹ کی کریں, طریقہ کار کی کریں, مہنگائی گھٹانے کی کریں, آگے بڑھنے کی کریں. یہی ہے ہماری پارٹی کا نقطہ نظر. بات کرنے جس کو آپ مفاہمت کہہ رہے ہیں, اگر بات کرنی ہے نا تو ہم سے یہ نہ کریں کہ کون سے صوبے میں. اور یہ جو آپ کے پے در پہ شکستیں ہوئی ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے اندر کی انتظامی انتظامیوں کی وجہ سے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. آپ نے نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کیا, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. 5 لاکھ ووٹ اور 6 سیٹیں, 6 لاکھ ووٹ اور 25 سیٹیں. چلیں چھوڑ دیں اس بات کو. 9 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جو ہم جیتے ہیں پے در پہ, لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. ایک ضمنی انتخاب جو ہے, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مصدق ملک صاحب کے جو آپ الیکشن جیت رہے ہیں عمران خان کے دور میں, ایک منٹ, وہ الیکشن دھاندلی زدہ نہیں ہے. جو الیکشن کشمیر کا پورا ہار رہے ہیں, سیالکوٹ کا ہار رہے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاؤٹ فل ہے. یہ سمجھ نہیں آئی لاجک ویسے, اس کی کیا لاجک ہے؟ میں نے خیر دیکھیے کشمیر کے اندر تو میں خود موجود تھا. اگر آپ مجھے کل دوبارہ بلا لیں تو میرے پاس پورے ایک حلقہ جو ہے, ایک پولنگ سٹیشن جہاں پہ جو کچھ ہوا ہے میں بتا دوں گا آپ کو. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک حلقے کے اندر جو امیدوار کی گاڑی ہے اس کے اندر حلقے کا سٹاف بھی آ رہا ہے, پولنگ کے بیگز بھی آ رہے ہیں, پولنگ کے ڈبے بھی آ رہے ہیں. وہ تو میں آپ سے بات علی نواز ایوان صاحب سے وہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو پوائنٹ ہے آپ کو اور بھٹی صاحب کا ملا کے. جی سر, علی نواز ایوان صاحب دونوں کو رسپونڈ کر دیں. اگر الیکشن آپ نے جیتیں گے تو وہ دھاندلی جیتے ہیں. کشمیر میں ان کے پاس ریکارڈ بہت ہے مصدق صاحب کے پاس, اور آپ کی اپنی پرفارمنس یہ ہے کہ نون لیگ جتنا بھی پور پرفارم کرے پارٹی کے اندر, آپ نے پنجاب میں آپ کی کرپشن ہو رہی ہے مبینہ طور پہ, این آر او زدہ گورنمنٹ چل رہی ہے, اور آپ مہنگائی کو دسمبر میں شروع کر کے ختم اچھا میں سن لیا ہے کوئکلی. سر استاد محترم سن لیا. میں تو آج جب بھٹی صاحب شروع ہوئے تو ایک پروگرام آتا ہوتا تھا پی ٹی وی پہ, اس کا نام تھا آج کے اخبار, اور اظہر سہیل صاحب اس کے میزبانی کرتے ہوتے تھے. تو آج تو بھٹی صاحب اس طرح کے میزبان لگے ہیں مجھے. میں آگے چلتا ہوں. بات کرنے کا مقصد آپ نے کہا بیانیہ کیا ہے نون لیگ کا, صرف ایک, اور وہ ہے کہ کرسی کرسی. آپ کہتے ہیں کیا چاہتے کیا ہیں, کرسی کرسی کرسی. آپ ان کی 40 سال کی سیاست دیکھ لیں, ان کا اور کوئی بیانیہ نہیں ہے, صرف کرسی کرسی. اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے یہ تیار ہوتے ہیں, یہ گڈ کاپ دا بیڈ کاپ. اب آ کے یہ باہر نکلے ہیں, ان کا اندر جو ان کا جو سٹیکس تھے اب وہ پھٹ کے باہر نکلے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے, ولی عہد کا مسئلہ ہے. کوئی یہ نہیں مسئلہ کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے, کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ کووڈ کی وبا آئی ہوئی ہے ملک کے اندر, کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو سیلاب آئے ہیں ابھی. مسئلہ صرف ایک ہے کہ نون لیگ کا ولی عہد کون بنے گا, اور اس کی لڑائی ہے. شہباز شریف صاحب کل کہہ رہے تھے بڑے بھائی کو کہ دیکھیں پلیز, میں نے 40 سال خدمت کی ہے آپ کی, مجھے اتنے سارے موقع ملے, میں نے آپ کو, اب میں وزیر اعظم نہیں بنا, اب خدا رہا اگر مجھے کچھ موقع مل رہا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اصل چیز ہی یہ ہے. اس کے علاوہ کیا نون لیگ کی سیاست, چاہے یہ اپوزیشن کی سیاست لے لیں, چاہے ان کی حکومت کی سیاست لے لیں, لوگ ان پہ کیوں یقین نہیں کر رہے کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں ان کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیا جب یہ حکومت میں 2013 سے 2018 تک تھے تو کیا اس سے پہلے 1970 سے, جو یا مصدق بھائی میرے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں, جو اسکندر مرزا کے ٹائم پہ جو الیکشن ہوئے تھے, کیا وہ سمجھتے تھے ٹھیک ہوئے ہیں؟ جس الیکشنز کے تحت یہ آئے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں؟ جن الیکشنز کے تحت سندھ میں ان کو میجورٹی ملی تھی کیا وہ ٹھیک ہوئے ہیں؟ تو کیا اپنی حکومت میں یہ نظام بہتر نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے نہیں کیا. ان کا طرز حکومت بھی یہ رہا ہے اور طرز اپوزیشن بھی یہ رہا ہے ہمیشہ سے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی طریقہ کار ہی بہت ہوتا ہے, بہت بڑے فیڈل کیسٹرو بن جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, امام خمینی بن جاتے ہیں. اسٹرگل ان کی پارٹی کی مہاتما محمد جیسی بن جاتی ہے. میں آپ کو روکا نہیں, آپ نے 3 منٹ بولے. بھٹی صاحب نے جو کہا ہے, جو پنجاب میں جس طرح کھلی کرپشن ہو رہی ہے, جس طرح آپ کی گورنمنٹ دسمبر میں شروع کرے گی مہنگائی ختم پروگرام, آپ کو لگتا ہے آپ جیت لیں گے الیکشن اس پرفارمنس کے ساتھ؟ کامران بھائی دیکھیں, اب تو ہم نے پروو کیا کشمیر میں, سیالکوٹ میں, جو آپ کی بات ہے مہنگائی ہمارے ملک کا اور ہماری حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. پر میرے کیونکہ آپ بھی پڑھتے لکھتے رہتے ہیں, شاد بھائی بھی, مصدق بھائی بھی, ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے جس میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا دنیا کا سٹینڈرڈ نیچے آ گیا؟ بھٹی صاحب ذرا جواب دیں, آپ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے, علی نواز ایوان صاحب کسی اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں.
सर अब जरा उनको मौका दे दें। कोविड में आपने कामयाबी अभी की रिपोर्ट आई है, जी कोविड की वजह से आपकी सप्लाई चेन्स हिट हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। कमोडिटी मार्केट्स हिट हुई हैं, सस्ता तरीन मुल्क है ये मुल्क, आप अमेरिका कहाँ चले में उनका मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, ये वैसे मैं रिपोर्ट पढ़ी जी। भट्टी साहब जालिमो जवाब दो, कोई जवाब है आपके पास? सर बड़े जालिम इंसान हैं आप सर, कोई तभी मैं आपको छोड़ के गया कल, अली भाई तभी मैंने छोड़ा था। हाँ जी अली भाई ने बात ही मुका दी है कि दुनिया में कहीं नहीं जाना, सारे पाकिस्तानियों पूरी दुनिया से वापस आ जाओ, हम सस्ता तरीन मुल्क हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की लाइनों में लगेंगे। ये भट्टी साहब मैं नहीं कह रहा, भट्टी साहब ये मैं नहीं कह रहा, करेंगे, शेर और बकरी एक घाट से पानी पी रहे हैं, वो ये कह रही है, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे उस्ताद अली मोहतरम कमाल कर दिया है। और उनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उनका इनकम भी तो देखे ना, उन मुल्कों की मईशत भी तो देखे ना, उन मुल्कों के लोगों का रहन सहन भी तो देखे ना, बाकी इंडेक्स भी तो देखे ना। ये अगर इस हाल में, जिस हाल में हम हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं 3 साल की परफॉर्मेंस से, महंगाई पर, तो और अभी भी कहते हैं सस्ता मुल्क है, तो आपको भी सलाम है और आपकी हुकूमत को भी। बिल्कुल जी, मेरी तरफ से भी पूरा सलाम है। क्यों अली भाई, तसल्ली होगी आपकी? भट्टी साहब ने बात बता दी आपको। पता नहीं भाईजान, मैंने तसल्ली करा तो दी थी, पर आप लोगों की होती नहीं है। आपकी तसल्ली करवानी पड़ेगी। भट्टी साहब को बुलाएं अपने स्टाइल में। जी मुसद्दिक मलिक साहब क्विकली। सर आपने पहले इंट्रो में ही डरा दिया है, इंट्रो में ही डरा दिया है। मैं और मुसद्दिक भाई की तसल्ली हो गई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सही तरह डरे नहीं, डराने ਤੁਹਾਨੂੰ। एक ब्रेक लेके जी, डराते हैं अभी आपको, डराते हैं। ठहर जी, तो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे कल तक दीजिए इजाजत। खबर की दुनिया।